شان بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم، بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نسائی شریف کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں سیر و سیاحت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو نبی پاک پر درود پاک پڑھتے ہیں کہ اس انداز سے فرشتے نبی پاک کی بارگاہ میں ہمارے درود پاک کو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار نبی پاک کی ذات پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے سلطان ولایت، اور الحمدللہ ایک ربیع الاخر سے ہم مسلسل یہ پروگرام آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ غوث پاک سیدنا حضور پیران پیر دستگیر روشن ضمیر قندیل نورانی محبوب سبحانی حضرت شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے مختلف پہلو ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ غوث پاک کی سیرت ہماری عوام تک پہنچے، جو ہمیں دیکھنے والے ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، سب کو غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے معلومات بھی ملتی رہے۔ تو الحمدللہ ہم نے غوث پاک کے بچپن کے حوالے سے، غوث پاک کے حسن اخلاق کے حوالے سے، غوث پاک کے علم کے حوالے سے بھی بہت ساری گفتگو آج ہم نے اس سے پہلے کی۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے، آج 6 ربیع الاخر ہے، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی غوث پاک کی سیرت کا ایک اہم پہلو اور آپ کا ایک عظیم وصف وہ ہے غوث پاک کی خدمت خلق۔ جی ہاں، یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یعنی لوگوں کے ساتھ خدمت خلق کا کیا معاملہ تھا، لوگوں کے ساتھ کس انداز سے رہا کرتے تھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیں گے، انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں غوث پاک کی خدمت خلق کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب۔ انشاءاللہ قاری صاحب سے غوث پاک کی سیرت بھی سنیں گے، اور نعت پاک سنانے کے لیے اور غوث پاک کی منقبت سنانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں طارق بھائی۔ طارق بھائی سے بھی انشاءاللہ کلام سنیں گے، منقبت بھی سنیں گے۔ آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں طارق بھائی کی طرف۔ پہلے انشاءاللہ کچھ اشعار نعت پاک کے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلوع تیرا، آسماں در تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی
تیرے دیدار کی اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چھڑے دیکھ کے تلوا تیرا اور تیرے ٹکڑوں سے بنے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کا کھا چھوڑ کے صدقہ تیرا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا تو خدا کا ہوا خدا تیرا تو خدا کا ہوا خدا تیرا تاج والے ہو کیا اس میں یا محتاج تاج والے ہو اس میں یا محتاج سب نے پایا دیا ہوا تیرا سب نے پایا دیا ہوا تیرا واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا آج سنتے ہیں سننے والے کل آج سنتے ہیں سننے والے کل دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا اسی لیے تو آج نے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا آج سنتے ہیں سننے والے کل دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے ہاتھ خالی پھرا ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا لاو رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے خونین میں نعمت رسول اللہ کی رب ہے معطی یہ ہے قاسم
رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، بگڑی باتوں کی فکر نہ کرنا حسن، بگڑی باتوں کی فکر نہ کرنا حسن، کام ہے سب فنا ہوا تیرا، کام ہے سب فنا ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا ہوا خدا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ FJ کے ناظرین، پروگرام سلطان ولایت الحمدللہ کلام بھی ہم نے شامل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اور آج میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ جو ٹاپک ہمارا آج کا ہے وہ ہے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت خلق۔ اور خدمت خلق جو ہے نا، یہ ایک بہت عظیم، یہ سمجھیے کہ نیکی ہے، اور چونکہ اللہ والوں کا یوں دیکھا جائے نا، غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی یا دیگر بھی جو اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں، ان کا ڈائریکٹ تعلق لوگوں سے ہوا کرتا ہے نا، لوگوں سے ملنا ہے، لوگوں سے گفتگو کرنی ہے، لوگوں کے درمیان نصیحتیں کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے۔ تو اب لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کے درد کو سمجھنا، ان کی دکھوں میں ان کے شریک ہونا، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ ہمارے ذریعے برائی نہ پہنچے ان کو کوئی، یہ ساری کی ساری چیزیں جب بندوں کے ساتھ رہنا ہے تو ان کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اسی کو خدمت خلق کہتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو ایثار کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، تو خدمت خلق جو ہے کتنی عظیم نیکی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں غوث پاک کی خدمت خلق کی طرف آنے سے پہلے میں چاہوں گا قاری صاحب کچھ یعنی خدمت خلق کتنی بڑی نیکی ہے، اور ہمارا قرآن اور حدیث پاک اس حوالے سے یعنی ہمیں کیا درس دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واقعی میں علی بھائی، خدمت خلق یعنی مخلوق کی خدمت کرنا، جی، مخلوق کی مدد کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کی پذیرائی قرآن و حدیث میں بھی آئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ پاک کے جو بندے ہیں وہ اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کھانا کھلانا کیا ہے؟ یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو، یہ خدمت خلق ہے، مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ دیر تک زمین میں ٹکے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ دیر تک زمین میں ٹکے رہتے ہیں۔ اگر ہم حدیث پاک کی بات کریں تو حدیث پاک میں آتا ہے، خیر الناس من ينفع الناس، سبحان اللہ۔ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت سے خدمت خلق کا جو تصور ہے وہ بالکل سنور کر اور نکھر کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جتنا وہ مخلوق خدا کو نفع پہنچائے گا، جتنا زیادہ نفع پہنچائے گا مخلوق خدا کو، تو اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ محبت کرتا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ مخلوق خدا کو نفع پہنچانا،
مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا، مخلوق خدا کی مدد کرنا، یہ بڑی نیکی کا کام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت بھی فرماتا ہے۔ آج ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خدمت خلق کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ ٹاپک لیا ہے۔ تو دیکھیں آج سالوں سال بیت گئے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ظاہری وصال کو، مگر آج بھی لوگوں کے دلوں میں غوث پاک کی محبت موجود ہے، سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ الکریم قیامت تک حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عقیدت کی جو شمع ہمارے دل میں روشن ہے وہ قیامت تک روشن رہے گی۔ انشاءاللہ۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک غوث پاک کی عقیدت محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ غوث پاک اپنے کمالات، اپنے فضائل اور اپنے کرامات کی وجہ سے ان کی مقبولیت مخلوق خدا کے اندر ہے، یہ تو ہے ہی، کمالات اور کرامات، آپ کے جو فضائل ہے یہ تو سبب کی وجہ سے آپ کی مقبولیت مخلوق خدا کے اندر ہے ہی، مگر ایک بہت بڑی وجہ مخلوق خدا کے اندر آپ کی مقبولیت کی ہے، وہ کیا ہے؟ خلق خدا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتے تھے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم سنیں گے مزید۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ یعنی ایک آپ نے آیات بھی ہمیں بتائی اور احادیث سے بھی آپ نے یہ بتایا کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا کتنی عظیم نیکی ہے، اور اس دور کے اندر بھی ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو خدمت خلق بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ایک طرف وہ بھی ہیں کہ جو بعض اوقات جو نا خدمت خلق کے چکر میں بعض اوقات وہ مخلوق خدا کو نفع اور نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، تو ایسا بھی ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرے حبیب مجھ سے راضی ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں کچھ تکلیف نہ پہنچاؤں، میری وجہ سے نقصان نہ ہو۔ ورنہ یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگ جو ہے نا کسی کو سکھ تو نہیں پہنچا سکتے لیکن دکھ پہنچاتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کسی کو اگر ہم 2 پیسہ دے نہیں سکتے تو 2 پیسہ چھینے بھی نہیں اس سے۔ کسی کو ہم اگر راحت نہیں دے سکتے تو آپ اس کو تکلیف بھی نہ پہنچائیں۔ اگر یہ اپنا ذہن ہو جائے نا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار ہے۔ بلکہ ناظرین یعنی مخلوق خدا جو ہے نا کہ مخلوق خدا کی جو خدمت ہے، لوگوں کی جو خدمت ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے نا، یہ یقین مانیے ایک ایسی نیکی ہے کہ کسی غریب کی اگر آپ نے مثال کے طور پر مدد کر دی آپ نے، ٹھیک ہے، اور اس نے آپ کے لیے دعا کر دی، آپ یقین مانیں بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ اور اس کے برعکس کسی پر آپ نے ظلم کر دیا نا، اس کی ذرا سی آہ نکل گئی اور وہ آہ عرش تک پہنچ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا، یہ ایک آہ، ایک چھوٹی سی معمولی سی جو بددعا ہے یہ آدمی کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں اچھے طریقے کے ساتھ، انشاءاللہ اس کا بڑا اجر ملے گا۔ چونکہ بات چلی تھی غوث پاک کی، تو میں چاہوں گا کہ یہاں پر اگر آپ اسی کو کنیکٹ کرتے ہوئے غوث پاک کی جو خدمت خلق ہے اس کو بھی اگر کچھ بیان فرمائیں۔ علی بھائی ایک مرتبہ ہوا یوں، واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو معاملہ تھا خدمت کے خلق کے حوالے سے، مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے، وہ کیسا تھا۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مسند پر جلوہ فروز تھے، یعنی مجلس میں آپ تشریف فرما تھے، اتنے میں آپ کی خدمت میں ایک درویش حاضر ہوتا ہے، ایک فقیر حاضر ہوتا ہے، ایک محتاج ضرورت مند حاضر ہوتا ہے۔ اب وہ جو درویش تھا وہ سلام عرض کر کے آپ کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی جو قلبی پریشانی تھی، دلی پریشانی تھی، اس کو بھانپ لیا۔ کیوں کہ آپ روشن ضمیر ہیں، دلوں کے حالات سے باخبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت قوت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے اس کی جو قلبی پریشانی تھی، دلی پریشانی تھی، اس کو بھانپ لیا اپنے کشف کے ذریعے، اور شفقت سے اس سے پوچھا کہ تم پریشان کیوں ہو۔ اس درویش سے پوچھا کہ تم پریشان کیوں ہو؟ تو وہ درویش، وہ فقیر، وہ محتاج، وہ ضرورت مند کہتا ہے کہ حضور مجھے دریا کے پار جانا تھا، تو اس کے لیے میں نے ملاح کی جو کشتی تھی اس پر سوار ہونا چاہا، تو اس ملاح نے اپنی کشتی پر سوار، ملاح یعنی جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے، کیپٹن، ٹھیک ہے، تو اس نے اپنی کشتی پر سوار ہونے سے منع کر دیا کہ میں بغیر اجرت کے تجھے اپنی کشتی میں سوار نہیں کر سکتا۔ اب وہ درویش کہتا کہ چونکہ حضور میرے پاس پیسہ نہیں تھا، اجرت نہیں تھی کہ میں اس کو دیتا اور اس کی کشتی میں سوار ہوتا، تو اس نے مجھے سوار کرنے سے انکار کر دیا۔ ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 30 درہم کی تھیلی وہ حضور غوث پاک کو پیش کرتا ہے۔ پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ 30 درہم لے کر
اس رقم کو لے کر اس جو ضرورت مند آیا ہوا ہوتا ہے، وہ درویش آیا ہوتا ہے، فقیر آیا ہوتا ہے، اس کو آپ دے دیتے ہیں کہ جا اور ملاح سے جا کر کہ کبھی کسی فقیر کے سوال کو رد نہ کرا کر۔ اب آپ دیکھیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس وہ چیز آئی ہے، حالانکہ وہ آپ کے لیے آئی تھی، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس فقیر اس درویش کی مدد فرما دی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں نا تو علی بھائی بے شمار واقعات ملتے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے، مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ ایک شخص حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی ضرورت کو بیان کیا، اپنی حاجت کو بیان کیا، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو 1000 دینار عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا صرف 1000 دینار ہی نہیں بلکہ اپنا جو جبہ تھا، اپنا جو پیراہن تھا وہ بھی عطا کر دیا اور اس کو کہا کہ جا اس کو بازار میں بیچ اور اس کی جو قیمت آئے وہ تو رکھ لینا۔ سبحان اللہ۔ یعنی 1000 دینار تو دیے ہی دیے، مگر ساتھ ساتھ میں اس کو اپنا پیراہن، اپنا جو قیمتی کرتا تھا، لباس تھا، وہ بھی عطا کر دیا۔ یہاں تک کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس اگر 2 کرتے ہوتے ہیں، 2 جبے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے؟ ایک جبہ غریبوں کو دے دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک جبہ فقیروں مسکینوں کو دے دیتے ہیں۔ تو یوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریبوں اور مسکینوں اور فقیروں کا خیال اس طرح رکھتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ بھی آتا ہے کتابوں کے اندر کہ کبھی کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اگر بچے آپ کو اپنے پاس بٹھانا چاہتے یا کچھ بات چیت کرنا چاہتے تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بچوں کی فرمائش پر ان سے بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں، ان سے گفتگو کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی فقیر مسکین یتیم اپنے ساتھ کھانے کی دعوت پیش کرتا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان فقیروں کے ساتھ، یتیم اور مسکینوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاتے۔ یہاں تک کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ان کے کپڑے دھلوا دیتے تھے، یہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے۔ تو اور فقیروں کو کھانا کھلانا، آج ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کے اندر الحمدللہ جیسے 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے، ہر طرف 11ویں کے لنگر کی دھوم دھام ہوتی ہے، یعنی یہ بھی خدمت خلق ہے۔ ہاں یہ بھی خدمت خلق ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہیں پر 11 دیگیں چل رہی ہے تو کہیں 111 دیگیں چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ الکریم ہم غوث پاک کے لنگر سمجھو کھلا رہے ہوتے ہیں، مگر یہاں پر میں ان حاجی صاحبان کو جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو غوث پاک کے لنگر کو لٹاتے ہیں، جو غوث پاک کے نام پر نیازیں کھلاتے ہیں، ان سے میں یہاں پر ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ نیاز کا اہتمام کرتے لنگر غوثیہ کا، ہوتا کیا علی بھائی خبر ہے؟ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، پارٹی، اہل ثروت، دولت مند انسان یا عہدے میں یا منصب کے اندر جو بڑا انسان ہے، اس کی بڑی آؤ بھگت کی جاتی ہے۔ آئیے آئیے حاجی صاحب، آئیے آئیے حاجی صاحب، ارے حاجی صاحب کے لیے وہ کمرہ خالی کر دو، آئیے حاجی صاحب۔ یعنی اپنے گھر کے اندر جو بھی لنگر غوثیہ کا اہتمام کیا ہے اب ان کو بلایا جا رہا ہے۔ مگر آپ ایسے دیکھیں، آپ جس شہر کے اندر، جس محلے کے اندر یہ لنگر غوثیہ کا اہتمام کر رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اسی محلے کے اندر، اسی شہر کے اندر کونے کھانچے میں کہیں ایسے بیچارے یتیم بھی رہتے ہیں، کہیں ایسے مسکین بھی رہتے ہیں، کہیں ایسے فقیر بھی رہتے ہیں، کہیں ایسے ضرورت مند بھی رہتے ہیں۔ آپ ان کو یہ عزت دیجیے، آپ ان کو اسپیشل بلائیے۔ بلکہ میں تو یہاں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے علاقے میں کچھ اس طرح کے بالکل ضرورت مند کے گھر ہوتے ہیں، کیونکہ اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ بیچارے یہاں پر یہ ضرورت مند لوگ یہاں پر رہتے ہیں، فقیر مسکین یتیم لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس علاقے میں جا کر، وہاں جا کر آپ دیگ چڑھائیے غوث پاک کی اور اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلائیے۔ یقین مانے ان کو جو خوشی حاصل ہوگی، اور اس وقت وہ بولتے ہیں ان کی آنتڑی جو دعا دے گی، ان کے دل سے جو دعا نکلے گی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب غوث پاک کے لنگروں کا اہتمام کریں تو جہاں ہم بڑے بڑے لوگوں کے سمجھو آؤ بھگت کر کے ان کو بٹھائے کریں، ہم یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ ان فقیروں اور مسکینوں یتیموں کا خیال بھی کریں۔ بلکہ علی بھائی میں نے تو بعضوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے طارق بھائی نے بھی، تنویر بھائی نے بھی، طارق بھائی نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ علی بھائی کہ کوئی بالکل پھٹا پرانا ہے اور بیچارہ غریب قسم کا آدمی ہے، ٹھیک ہے، اگر کھانے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کو ہاتھ پکڑ کے بازو پکڑ کے اٹھا دیا جاتا ہے کہ کس نے تجھے دعوت دی یہاں پر کھانے کی۔ تو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا بھی آپ نے بتایا کہ مظلوم کی یہاں یہ عرش اعظم تک پہنچ جاتی۔ تو لہٰذا ہمیں جہاں پر لنگر غوثیہ کھلانے کے اندر جہاں مالداروں کا خیال رکھتے ہیں، وہ ہم غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ خاص طور پر اب آپ نے مالداروں کو تو خود کال کر کے دعوت دی، کیونکہ پتہ ہے نا کہ بزنس کے اندر یہ کام آئے گا، ہر چیز کے اندر کام آئے گا،
مگر آپ نے مالداروں کو تو دعوت دی ہے، مگر غریبوں کو بھی ہم اسپیشل دعوت دیں ان لنگر گوسیہ کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، یعنی یوں میں کہوں دوسرے الفاظ میں، مالدار تو کھاتا ہی ہے، ہاں کھاتے اس کے پاس تو کمی کیا ہے، لیکن جس کے پاس بیچارے کے پاس کمی ہے، جس کو مطلب دوپہر کا کھاتا ہے تو پھر شام کی ٹینشن ہے، شام کی کھاتا ہے تو صبح کی ٹینشن اس کو ہے، ایسے بندوں کو تلاش کر کر کے دیں انشاءاللہ۔ اور ایسے لوگ ہیں، یعنی رضا بھائی ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ مطلب وہ دفن ہو چکے ہیں، مزاروں میں ہیں، غاروں میں ہیں، ایسا نہیں ہے، ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ماشاءاللہ اس زمین پر ہیں کہ جو ماشاءاللہ اخلاص کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ غریبوں کو کھلاتے ہیں، لیکن وہ یہ نا کہ جہاں پر اچھائی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں پھر برائیاں بھی داخل ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات اس چکر کے اندر کچھ لوگ جو نا وہ اپنا فائدہ سمیٹ لیتے ہیں یا وہ کام بھی کر لیتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کھلاتے ہیں غریبوں کو، ایسا نہیں ہے، ابھی آپ نے کہا نا غریبوں کو کھلانا چاہیے، کھلاتے ہیں، 100 دے کے بھی کھلائیں گے، لیکن پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہ جتاتے ہیں بعد میں، پھر بے عزتی کر دیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے ایسے کھلانے سے کیا فائدہ؟ غوث پاک لائن میں لگواتے ہیں، ہاں لائن میں لگواتے ہیں، پھر دھکے کھلاتے ہیں، بعض اوقات بھی جھڑک دیتے ہیں، ابھی آپ نے کہا کہ وہ اٹھا دیتے ہیں وہاں سے، تو مجھے بتائیے ہم کسی کا اگر دل توڑ دیں گے، آپ 100 نہیں، 111 نہیں، 1111 دے بھی کھلا دیں گے نا، غوث پاک خوش نہیں ہونے والے۔ غوث پاک کا آپ نے طریقہ بھی سنا قاری صاحب سے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، یہ کپڑے تک دھلوا دیتے تھے، کپڑے تک دھلوا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نصیب فرمائے غوث پاک کی سیرت کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس کو سن کر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ مزید بھی گفتگو لیتے ہیں قاری صاحب سے، ایک منقبت کے اشعار شامل کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ دہائی یا محی الدین دہائی، دہائی یا محی الدین دہائی، دہائی یا محی الدین دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث۔ عزوماً قاتلاً عند القتال، عزوماً قاتلاً عند القتال، عزوماً قاتلاً عند القتال، مدد کو آدم بسمل ہے یا غوث، مدد کو آدم بسمل ہے یا غوث۔ تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت، تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت، تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت، نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث، نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث۔ غیورا اپنی غیرت کا تصدق، غیورا اپنی غیرت کا تصدق، غیورا اپنی غیرت کا تصدق، وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث، وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث۔ نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے، نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے، نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے، کوئی مشکل سی یہ مشکل ہے یا غوث، کوئی مشکل سی یہ مشکل ہے یا غوث۔ حسد سے ان کے سینے
پاک کر دے، حسد سے ان کے سینے پاک کر دے، حسد سے ان کے سینے پاک کر دے، کہ بدتر دق سے بھی یہ سل ہے یا غوث، کہ بدتر دق سے بھی یہ سل ہے یا غوث، دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا، دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا، دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا، میرا کیا جرم حق فاصل ہے یا غوث، میرا کیا جرم حق فاصل ہے یا غوث، خدا سے لے لڑائی وہ ہے معطی، خدا سے لے لڑائی وہ ہے معطی، خدا سے لے لڑائی وہ ہے معطی، نبی قاسم ہے تو موصل ہے یا غوث، نبی قاسم ہے تو موصل ہے یا غوث، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یا غوث، یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یا غوث، بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا، بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا، بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا، تیرا چھیٹا میرا غاسل ہے یا غوث، تیرا چھیٹا میرا غاسل ہے یا غوث، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، طلب نامو تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی غوث پاک کی خدمت خلق کے حوالے سے۔ خدمت خلق کی جہاں بات کی جاتی ہے نا، تو یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی یقیناً خدمت خلق ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی حال چال پوچھنا، مزاج پرسی کرنا، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ بندے کو جو چیز پسند ہے، جس چیز کی طلب ہے، وہ کسی اور کو دے دینا، یعنی ایثار کر دینا، جیسے ایثار کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی خدمت خلق کا ایک بہت پیارا وصف ہے، یعنی ایک چیز مجھے پسند ہے قاری صاحب، لیکن وہی چیز کی حاجت میرے بھائی کو بھی ہے، اللہ کے کسی بندے کو ہے، اللہ کی مخلوق کو وہ چیز پسند ہے۔ بھائی مثال کے طور پر مجھے کوئی اچھی ڈش پسند ہے، گھر میں وہ پکی ہے، مجھے بڑی پسند ہے، اور جیسے اسی وقت کوئی سائل آ جائے مانگنے والا، تو عام طور پر ہوتا یہ کہ بندہ پھر وہ ایک ظاہر نفس ہوتا ہے، یار میرے لیے بنایا میں نے اور میں یہی چیز اس کو دے دوں، تو اصل یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ بندے کو جو چیز پسند ہے وہی چیز ایثار کر دینا۔ کیا کہیں گے؟ قرآن میں اس کا ذکر بھی تو ہے، جی، لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما سبحان اللہ، تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ تم جس چیز سے محبت کرتے ہو اپنی پسندیدہ چیز وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے، ایثار کہتے ہی اسی کو ہیں کہ بندے کو جو چیز پسند ہے، جو خود اس کو ضرورت ہے، اور وہی چیز اٹھا کے کسی ضرورت مند کو دے دینا۔ ٹھیک ہے، اور اصل امتحان یہیں پر ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
رہی بات اگر ہم غوث پاک کے ایثار کی بات کریں تو ایک واقعہ ملتا ہے بڑا زبردست اور ایمان افروز واقعہ ہے، جیسا کہ ہم سنی ہی رہے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے، تو غوث پاک کے اندر بھی ایثار کا جذبہ کیسے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا مخلوق خدا کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بغداد میں 20 دن اس حالت میں گزارے کہ مجھے کھانے کے لیے کوئی حلال چیز دستیاب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب میں حلال چیز کھانے کی، حلال چیز کو تلاش کرنے کے لیے ایوان کسریٰ کی طرف موجود ویرانی کی جانب گیا، یعنی ایک جگہ پر گیا، ایک ویرانی کی طرف گیا۔ تو جب میں وہاں پہنچا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر پہلے سے ہی 70 فقراء جو کہ اپنے وقت کے بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا تھا، ٹھیک ہے، 70 فقراء اسی جستجو میں ہیں، یعنی حلال روزی کی تلاش میں، کھانے کی تلاش میں۔ اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوچا کہ یہ میری مروت کے خلاف ہے کہ جہاں پر اتنے سارے فقیر لوگ، ضرورت مند لوگ، فقیر اللہ، ٹھیک ہے، وہ ایسے فقیر نہیں تھے بلکہ فقیر اللہ تھے، ٹھیک ہے، تو بولے 70 فقیر یہاں پر پہلے سے موجود ہیں، خود ان کو ضرورت ہے، یہ خود یعنی کہ حلال روزی، حلال کھانے کی تلاش کے اندر ہے، اب میں بھی یہاں پر اپنے لیے حلال کھانے کو تلاش کروں گا تو ایک اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ وہاں سے پھر واپس بغداد آ گئے۔ اب جیسے بغداد آئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو جیلان سے آیا ہوا تھا، جہاں کہ آپ تھے، تو حالانکہ آپ اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اب اس نے کہا کہ حضور یہ رقم ہے جو آپ کے والدہ ماجدہ نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، اس انجان شخص سے وہ تھیلی لے لیتے ہیں، وہ رقم کی تھیلی لینے کے بعد کچھ رقم الگ کر لیتے ہیں اور باقی رقم کی تھیلی آپ لے کر اسی ویرانے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ 70 فقراء موجود ہیں۔ اب وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر یہ جو تھیلی کی رقم تھی وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ رقم کہاں سے آئی ہے؟ ظاہر سی بات فقراء ہے اور فقراء اللہ ہے، تو وہ تو اس کی تفتیش تو کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ رقم کہاں سے آئی ہے؟ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے میرے لیے بھجوائی ہے اور مجھے مناسب لگا کہ یہ برکت والی رقم میں آپ لوگوں کے علاوہ کسی اور پر خرچ کیوں کروں، کیونکہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، ٹھیک ہے، اولیاء اللہ ہے، تو میں آپ پر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ خیر آپ نے کچھ رقم ان کو دی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بھوک کو مٹایا، ٹھیک ہے، اور جو بھی کھانا وغیرہ خریدنا تھا اس کو لے کر کھایا۔ پھر جو خود آپ نے رقم الگ سے نکال کر رکھی تھی، آپ واپس بغداد آتے ہیں، اس رقم کا کھانا خریدتے ہیں۔ اچھا، کھانا خریدنے کے بعد، بقیہ رقم سے کھانا خریدنے کے بعد اب اکیلے کھانے نہیں بیٹھ رہے ہیں بلکہ اپنے ساتھ یتیموں، فقیروں اور مسکینوں اور غریبوں کو ساتھ میں بٹھاتے پھر آپ کھانا کھاتے ہیں۔ تب آپ دیکھیں، ایک تو والدہ ماجدہ نے وہ رقم کی تھیلی اس شخص کے ذریعے آپ کے لیے بھجوائی تھی، مگر آپ نے اپنی چیز اپنے مسلمان بھائیوں پر ایثار کر دی، اپنے مسلمان بھائیوں پر قربان کر دی۔ یہ کہتے ہیں ایثار کا جذبہ، اسے کہتے ہیں مخلوق خدا سے محبت اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ حتیٰ کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان ملتا ہے کہ میں نے نیک اعمال میں سے بھوکے کو کھانا کھلانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں پایا۔ اللہ اکبر۔ یعنی نیک اعمال میں اگر مجھے سب سے پسندیدہ جو عمل لگا ہے وہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ یہاں تک کہ مخلوق خدا کی خدمت کا ایسا شوق اور ایسا جذبہ آپ کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ آپ فرماتے کہ کاش کہ ساری دنیا کی دولت میرے پاس ہوتی نا تو میں تمام بھوکوں کو کھانا کھلاتا، اللہ اکبر، میں تمام بھوکوں کو کھانا کھلاتا۔ اور آپ خود فرماتے کہ میرے ہتھیلی میں سوراخ ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے پاس مال و دولت آتی ہے تو رکتی نہیں ہے۔ اچھا، خدا فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس 1000 دینار بھی آ جائیں تو میں انہیں ایک رات بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا، اس کو غریبوں کے اندر تقسیم کر دوں گا۔ تو یہ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر تھا۔ اب ہم اپنے آپ پر غور کریں، ماشاءاللہ اللہ نے جن کو دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، یوں سمجھ لیجئے علی بھائی کئی لوگوں کے پاس تو اتنی دولت ہوتی ہے کہ ان کو خود کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس دولت کتنی ہے۔ صحیح بات ہے۔ حتیٰ کہ یوں سمجھ لیجئے وہ 1,00,000 2 لاکھ روپے بھی ہر مہینے خرچ کریں نا تو ان کے لیے کیسا خبر ہے
جیسے مٹکے میں سے آدھا گلاس پانی نکالا، اللہ اکبر. ہاں ہاں، سمندر میں سے کنویں میں سے ایک گلاس پانی نکالا، اتنی ان کی سمجھو مال و دولت کے اندر کمی ہوگی. واقعی میں کروڑ پتی بھی ہوتے ہیں، ارب پتی بھی ہوتے ہیں. آج الحمدللہ ہم قادری اسٹوڈیو میں بیٹھ کر، ممبئی میں بیٹھ کر یہ سلسلہ کر رہے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے، گوشت پاک کے حوالے سے. گوشت پاک کے چاہنے والے ممبئی میں کم ہیں، بہت ہے بھائی. اور ممبئی میں پیسہ بھی کوئی کم ہے، ارب پتی لوگ یہاں پر عاشقان غوث اعظم ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں. تو اب وہ اپنے خزانے کے دروازے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، فقیروں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے اپنے خزانے کا منہ کھول دیں. تو انشاءاللہ اگر آپ اپنے ان فقیروں اور غرباؤں کی اگر آپ خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا. یعنی یہ تو یہ ہے کہ اپنے صاف مال سے خدمت کریں، بلکہ سچی بات تو یہ نا رضا بھائی، اگر جو زکوٰۃ بنتی ہے نا، صرف اگر وہ دے دے نا، بالکل ایسا ہی. صرف جتنے بھی جو امیر ہیں، جن پر زکوٰۃ بنتی ہے دنیا بھر میں جتنے بھی امیر ہیں، اگر صرف اپنی زکوٰۃ نکال دیں، نفلی صدقہ بھی کریں بالکل، لیکن صرف زکوٰۃ ہی نکال دینا تو بھی دنیا کے اندر غریبی ختم ہو جائے. اتنی لوگوں کی زکوٰۃ نکلتی ہے لیکن لوگ اس کو دیتے نہیں ہیں. اللہ کرے کہ ہم خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو. یہ بھی سمجھیے کہ زکوٰۃ بھی یوں اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں نا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خدمت خلق کا ایک موقع دیا گیا ہے کہ اپنی زکوٰۃ دو. نظام کائنات ہے علی بھائی، اس کے اندر بھی خدمت خلق ہے واقعی میں. سبحان اللہ. تو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں الحمدللہ، غریبوں کی خدمت ہوتی ہے، مسکینوں اور یتیموں کا جو ہے نا وہ پیٹ پلتا ہے، اس سے بیواؤں کی مدد ہوتی ہے. تو یوں خدمت خلق ہم بھی کریں. اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے آپ نے سنا، اور میرے غوث پاک کی خدمت خلق تو ایسی ہے کہ آج وہ الحمدللہ اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں، اور آج بھی ان کو پکارے اس کی فریاد سنتے. یہ بھی تو خدمت خلق ہی ہے نا، کہ مخلوق میں سے جہاں بھی جو کوئی پکارے. تو کسی شاعر نے وہ کہا، بڑے پیارا شعر یاد آیا، کہا جس نے یا غوث غثنی تو دم میں، کہا جس نے یا غوث غثنی تو دم میں، ہرائی مصیبت تلی غوث اعظم، ہرائی مصیبت تلی غوث اعظم. تو الحمدللہ غوث پاک کی جو خدمت خلق ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی مبارک زندگی ہی تک جو نا محدود تھی، بلکہ آج بھی، بلکہ قیامت تک بھی جو غوث پاک کو پکارتے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں ایسے غوث اعظم ملے، ایسے پیر صاحب ملے کہ آج بھی ان کو پکارتے ہیں تو وہ مدد کے لیے آتے ہیں. بلکہ مجھے غوث پاک کا فرمان میں نے کل بھی سنا تھا اسی پروگرام میں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں تو میں اگر وہ مجھے پکارے میں اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں. یہ الحمدللہ غوث پاک کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں. اللہ پاک ہمیں غوث پاک کے دامن سے مرتے دم تک وابستہ رکھے. اور یہ یاد رکھیے ناظرین، یہ جو ہمیں سلسلہ ملا نا، یہ بزرگوں کا، یہ بڑا برکت والا سلسلہ ہے. اس سے وابستہ رہیں، بزرگوں کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھیں، ان کے دامن سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہی غوث پاک ہے، ہمیں انشاءاللہ عز و جل اپنے پیچھے نبی پاک کے پیچھے انشاءاللہ یہ جنت میں لے کر چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے فیضان سے مستفیض فرمائے. انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اسی وقت انشاءاللہ تقریباً یہ ظہر کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم. بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم.